ابا کی آواز اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے جب وہ غصے سے اماں پر چلایا کہ مجھے ابھی 500 روپے دو ورنہ دیکھ لینا تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے ہمیشہ کی طرح ایک قیامت تھا۔ میں نے دیکھا کہ اماں کے کانپتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے سے چھوٹا ہوا بٹوا نکال کر چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا نے ایک جھٹکے سے ان کے بال پکڑ کر ان کو زمین پر دے مارا۔ میں نے چیخ مار کر کہا، ابا چھوڑ دے اماں کو، لیکن وہ میری چیخوں پر بھی نہیں رکا اور کہنے لگا، کمینی عورت، شوہر سے دغابازی کرتی ہے اور پیسے چھپاتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ پیسے اماں نے کتنی محنت سے سلائی کر کے بچائے تھے تاکہ کبھی کوئی ضرورت آ جائے تو دوائی یا بچوں کے کھانے کے کام آئیں، لیکن ابا کو یہ سب کہاں سمجھنا تھا۔ وہ پیسے اس کے نشے کے لیے ہی تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوڑ کر اماں کو سہارا دیا۔ ان کی چوٹی بکھری ہوئی تھی اور ماتھے پر چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس بھر کر دیا تو اماں نے ہونٹ بھیگنے سے پہلے ہی مجھ سے کہا، بیٹی برداشت کرنا پڑتا ہے، زمانہ بڑا ظالم ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں آخر کب تک آپ یہ ظلم سہتی رہیں گی؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس آدمی کو؟ آخر کب تک ہم روز روز کی اس ذلت کو سہتے رہیں گے؟ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹی میں کہاں جاؤں 3 بچوں کو لے کر؟ مجھے بتاؤ کہاں پناہ ملے گی؟ زمانہ کسی عورت کو تنہا جینے نہیں دیتا۔ پھر سدرا اور نعمان ابھی کتنے چھوٹے ہیں۔ دیکھو نعمان تو ابھی 4 سال کا ہے، رات کو ڈر کے مارے میرے پاس لپٹ کر سوتا ہے۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ میں نے آہ بھری اور کہا، اماں اگر آپ نے اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی سکون مانگا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، لیکن آپ تو بس ہمارے لیے چلتی رہیں، سلائی کے دھاگے میں اپنی ہڈیاں کھساتی رہی ہیں۔ میں نے کہا، اماں آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کا بھی کوئی حق ہے؟ اماں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی ماں کا کوئی حق نہیں ہوتا، ماں تو صرف ذمہ داریاں اٹھاتی ہے اور قربانی دیتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ قربانیاں کب تک؟ ابا کو دیکھو، اس نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا؟ اماں کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا۔ وہ کہنے لگیں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ میں نے اس آدمی سے شادی کی، لیکن پھر اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر یہی کہتی ہوں کہ شکر ہے تم سب ہو۔ میں نے کہا، اماں اگر ہم نہ ہوتے تو کم از کم آپ آزاد ہوتی۔ اسی وقت نعمان آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور رونے لگا۔ میں نے اسے گود میں لے کر چپ کرایا۔ اس نے کہا، باجی ابا پھر سے اماں کو ماریں گے؟ میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوم کر کہا، نہیں میرے بھائی، میں ہوں نا، تمہاری اماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے دل کو خود یقین نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا کے لیے یہ روز کا معمول ہے۔ وہ پیسے مانگتا ہے، نہ ملیں تو ماں کو مارتا ہے، شور شرابے کے بعد چپ چاپ نشے کے ٹھکانے کی طرف نکل جاتا ہے اور صبح لوٹ کر سویا رہتا ہے۔ میں نے اماں کو کہا، ماں آپ کو معلوم ہے کل کیا ہوا تھا؟ جب محلے کی عورتیں دروازے کے پاس کھڑی تھیں اور ابا آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ سب کیسے ہنس رہی تھی؟ میں نے ان کو چہروں کو دیکھا تھا جیسے ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ اماں نے آہ بھری اور کہا، لوگوں کے پاس کہنے کے لیے ہمیشہ کچھ ہوتا ہے، ہمیں تو بس اپنا گھر بچانا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اماں یہ گھر کب تک بچے گا؟ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو، نہ کوئی ہمارا ہے، نہ کوئی سہارا۔ کل جب آپ بیمار تھیں اور بستر سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی، کس نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ یہ بچے کیا کھائیں گے؟ میں نے تو خود چھوٹے بہن بھائیوں کو آدھی روٹی پر سلایا، اور پھر سدرا کی آنکھوں میں وہ بھوک دیکھی جو میرے دل کو کاٹ گئی۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، آسیہ تم میری سب سے بڑی بیٹی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم ہی ان 3 بچوں کا سہارا ہو۔ میں نے کہا، لیکن ماں میری عمر ہی کیا ہے، میں تو خود ابھی 17 برس کی ہوں، خود کو بچپن سے لے کر اب تک کبھی بچی سمجھ ہی نہیں سکی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا ہے۔ میں نے خود کو جوان سمجھ کر سب کچھ برداشت کیا، لیکن دل کے اندر کبھی کبھی چیخ اٹھتی ہے، مجھے بھی اپنی زندگی چاہیے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تمہاری زندگی بھی ہوگی، لیکن صبر کرنا، ہر رات کے بعد دن نکلتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اماں یہ رات کتنی لمبی ہے، میں تو تھک گئی ہوں۔ اماں نے سسکتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں کچھ نہ دے سکی سوائے درد کے۔ میں نے اماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں آپ نے ہمیں جنم دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کاش ہمیں ایسا باپ نہ ملتا، ہماری قسمت میں سکون ہوتا۔ سدرا قریب آ کر کہنے لگی، باجی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کچھ نہیں چھوٹی، بس تھک گئی ہوں۔ وہ معصوم بولی، میں بھی تھک گئی ہوں بھوک سے۔
میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں خالی برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا کل پھر اماں کے ساتھ مل کر گلی گلی جا کر سلائی کا پوچھوں گی، شاید کوئی کپڑے دے دے تاکہ اماں کچھ کما سکیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ اماں کی صحت اب اتنی نہیں کہ دن رات مشین کے آگے بیٹھ سکیں۔ میں نے اماں سے کہا، ماں اگر کل کو آپ بیمار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہم سب کیا کریں گے؟ اماں نے خاموشی اختیار کر لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی، جیسے آسمان سے کوئی جواب اتر کر آئے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو لگا وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ڈٹی ہوئی ہیں۔ رات گزر گئی لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتی، لیکن میری ہمت بس اتنی تھی کہ ان کے آنسو پونچھ لوں۔ اماں نے کہا، آسیہ تم تھوڑا سا سو جاؤ، کل کا دن نکلے گا تو پھر وہی بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ میں نے کہا، اماں نیند کیسے آئے گی جب دل بوجھل ہو؟ پھر بھی میں نے آنکھیں موند لی، لیکن دل کے اندر ایک عہد کیا کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو کبھی اس ذلت کے سائے میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہی سوچ کر میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہی اور صبح کی اذان کے ساتھ ایک نئی فکر میرے دل میں جاگ اٹھی کہ آخر کب تک ہم اس اندھیرے میں زندہ رہیں گے۔ اماں کی وہ چوٹ جو ابا کے ہاتھ سے لگی تھی چند ہی دنوں میں بخار میں بدل گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید 2-3 دن آرام کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن جب انہوں نے سلائی مشین کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو میرا دل کانپ گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے ہاتھ رک جائیں تو ہماری روٹی بھی رک جائے گی۔ صبح جب وہ بستر سے اٹھ ہی نہیں پائیں تو میں نے کہا، اماں آپ اٹھے نا، تھوڑا سا سوپ بنا لوں آپ کے لیے۔ لیکن انہوں نے آنکھیں بند کیے کہا، بیٹی میرے جسم میں ہمت نہیں رہی۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں بخار ہے آپ کو، میں ابھی حکیم کے پاس جاتی ہوں۔ لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹی حکیم کو پیسے کون دے گا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لوں گی۔ لیکن یہ لفظ ادا کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ کل ہی میں نے محلے کی ایک عورت سے ادھار مانگا تھا اور اس نے مجھے سب کے سامنے دھتکار دیا تھا کہ یہ لوگ ہر وقت مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے سدرا کو کہا، ذرا پانی کا گلاس بھر کر لاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور گلاس لا کر دیا تو میں نے اماں کے ہونٹوں سے لگایا، مگر وہ بمشکل 2 گھونٹ ہی پانی پی سکی۔ میں نے کہا، اماں کچھ تو کھا لیں ورنہ دوا کیسے اثر کرے گی؟ اماں نے کمزور سی آواز میں کہا، بیٹی پیٹ کی آگ تو سالوں سے بجھائے نہیں بجھتی، اب کیا خاک بجھے گی؟ میں نے کہا، اماں ایسی باتیں مت کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ یہ بیماری کچھ اور ہے جو دنوں میں اماں کو کھا گئی ہے۔ رات کو جب ابا نشے میں دھت آیا اور شور مچانے لگا کہ میرا کھانا کہاں ہے تو میں نے کہا، ابا اماں بیمار ہیں اور کوئی کھانا بھی نہیں بچا۔ تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا، مجھے کیا خبر وہ مرے یا جیے، میرا کھانا لے کر آ۔ میں نے کہا، ابا کہاں سے لاؤں؟ تو وہ دروازہ دھڑام سے بند کر کے نکل گیا۔ میں نے اماں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، آسیہ بیٹی یہ سب سہ لو، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو کسی حال میں تنہا مت چھوڑنا۔ میں نے کہا، اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بس آرام کریں۔ لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ اگلے دن بخار اور بڑھ گیا، انہوں نے کھانسنا شروع کیا اور سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی رہی اور سدرا اور نعمان میرے پاس لپٹ کر روتے رہے۔ میں نے کہا، چپ رہو، اماں کو شور پسند نہیں۔ لیکن وہ دونوں بھی ڈر گئے تھے۔ نعمان نے کہا، باجی اماں مر تو نہیں جائیں گی نا؟ میں نے اسے اپنی چھوٹی سی چھاتی سے لگا کر کہا، نہیں میرے بھائی، اماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے الفاظ خود جھوٹ جیسے لگ رہے تھے، کیونکہ میں اماں کے چہرے کی زردی دیکھ رہی تھی۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کے دن جیسے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کسی کے گھر جا کر کام مانگ لوں تاکہ دوا کے پیسے بن جائیں، لیکن جب بھی دروازے کی طرف قدم بڑھاتی تو یاد آ جاتا کہ کل ہی سب نے مجھے دھتکارا تھا اور کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ سوچ کر میرا دل اور ٹوٹ جاتا۔ اماں نے ایک دن میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی اگر میں نہ رہی تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، سدرا کو پڑھانا، نعمان کو سنبھالنا، وہ بہت کمزور دل ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ ہمیشہ رہیں گی۔ لیکن اماں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، بیٹی ہر انسان کو جانا ہے،
تم بس ہمت رکھنا۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ میری تسلی کے لیے مسکرا دی جیسے میرے دکھ کو سہلانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن صبح میں نے دیکھا کہ اماں بالکل بھی نہیں اٹھی تھیں۔ میں نے انہیں جھنجھوڑا تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ میں نے کہا، اماں آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں پانی لے آئی ہوں، لیکن وہ خاموش رہیں۔ میں نے شور مچایا تو سدرا اور نعمان بھی چیخنے لگے۔ ابا اس وقت بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں نے پڑوس کی عورت کو آواز دی تو وہ آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی صبر کرو، تمہاری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ کیا۔ میں نے اماں کو پھر سے ہلایا، لیکن ان کا جسم اکڑ چکا تھا۔ میں چیخنے لگی، اماں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میں نے سدرا کو اپنے سینے سے لگایا اور نعمان میرے پیروں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، باجی اماں کہاں چلی گئیں؟ میں کیا کہتی اس کو؟ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ محلے کی عورتیں آ کر کہنے لگیں، صبر کرو بیٹی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ان کے چہروں پر مجھے وہی طنز نظر آ رہا تھا جیسے ہمیشہ رہا، کہ یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ مصیبت زدہ ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اب ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہی تو سب کچھ تھیں، وہی تو کما کر ہمیں کھلاتی تھی، وہی ہمارے دکھ سنتی تھی، وہی ہر رات ہمارے آنسو پونچھتی تھی، اور آج وہ خاموش ہیں۔ ان کی سلائی مشین کونے میں خاموش کھڑی ہے جیسے وہ بھی رو رہی ہو۔ میں نے ان کی مشین کو دیکھا اور سوچا، یہ مشین اب کبھی نہیں چلے گی، یہ گھر اب کبھی روٹی کی خوشبو سے نہیں بھرے گا۔ میں نے سوچا، یہ دنیا کتنی ظالم ہے جو غریب کو زندہ رہنے بھی نہیں دیتی اور مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں جینے دیتی۔ محلے کے لوگ جنازے کے وقت جمع ہوئے، لیکن سب کے چہروں پر میں نے فاصلے دیکھے۔ محلے کے لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ مل کر اماں کو دفنا دیا۔ اسی دن میں نے دل ہی دل میں کہا، اماں میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے دنیا سے لڑنا پڑے۔ جب انہیں دفنا دیا گیا تو میں نے ان کی قبر کو دیکھ کر کہا، اماں آپ سو رہی ہیں نا؟ سکون سے سو رہی ہیں، کوئی نہیں مارے گا آپ کو، ابا آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اب آپ کو بھوک نہیں ستائے گی۔ لیکن اماں ہم تینوں کیسے جئیں گے؟ میں نے قبر سے لپٹ کر رو رو کر زمین گیلی کر دی اور دل میں سوچا کہ آج سے میری زندگی بدل گئی، آج سے میں ماں بھی ہوں، بہن بھی اور باپ بھی۔ لیکن اندر سے ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ میں کیسے کروں گی یہ سب، کیونکہ میری عمر ہی کیا ہے اور سہارا بھی کوئی نہیں۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرا سہارا میری ماں تھی اور وہ اب نہیں رہی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تبھی سے اماں کی سب سے بڑی چاہت یہی رہی کہ میں پڑھوں لکھوں اور وہ مقام حاصل کروں جو وہ خود غربت اور مجبوریوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ خواب جھلملا تھا کہ ان کی بیٹی ایک دن کتابوں کے سائے میں پروان چڑھے گی اور اپنے نصیب کو بدل ڈالے گی۔ لیکن ابا نے کبھی اجازت نہ دی کہ میں محلے کے اسکول تک بھی جا سکوں۔ ان کے نزدیک لڑکیوں کے لیے بس گھر کی چار دیواری ہی سب کچھ تھا۔ مگر اماں نے ہمت نہیں ہاری، وہ خود دن بھر سلائی مشین پر جھکی رہتی اور رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں میرے پاس بیٹھ جاتی، مجھے وہی سپارے پڑھاتی جو انہوں نے اپنی جوانی میں مشکلوں اور محرومیوں کے بیچ یاد کیے تھے۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ یہ دعا بھی دیتی کہ میری بیٹی کا نصیب میرے جیسا نہ ہو، بلکہ اس کے دل و دماغ کو علم کا سکون اور روشنی نصیب ہو۔ اماں کے جانے کے بعد گھر ایسا سنسان ہو گیا جیسے دیواریں بھی ٹوٹ گئی ہوں۔ چولہے کی راکھ میں ٹھنڈک اور برتنوں میں خالی پن چھا گیا۔ ہم بہن بھائی جب رات کو ایک ساتھ بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو لیے اماں کو یاد کرتے، لیکن صبح کے ہوتے ہی بھوک کی تپش ہمیں سب کچھ بھلا دیتی۔ چھوٹا بھائی اکثر میرے پاس آ کر روتا اور کہتا، باجی مجھے روٹی چاہیے، میرا پیٹ جل رہا ہے۔ میں اسے سینے سے لگاتی اور خاموشی سے اس کے آنسو پونچھ دیتی، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن ابا نشے کی حالت میں گھر آیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ لے آئیں؟ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور چلایا، چپ کر جا بدزاد، مجھے بھوک کی فکر ہے یا اپنی شراب کی؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے کونے میں جا چھپا اور بہنیں سہم گئیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا ہم بچے ہیں، ماں بھی نہیں رہی، آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ وہ غصے میں آ کر میرے بال پکڑ کر زمین پر دے مارا اور بولا، تم سب میری جیب کا بوجھ ہو، کاش تم میں سے کوئی بھی پیدا نہ ہوتا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میں زندہ ضرور ہوں مگر اندر سے مر گئی ہوں۔ ایک دن بہن نے دبے لفظوں میں کہا، باجی میں نے خواب میں ماں کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی صبر کرو، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں۔ میں نے بہن کو گلے لگا کر کہا، ماں کی دعائیں ہمیں نہیں چھوڑیں گی،
مگر پیٹ کی آگ دعاؤں سے نہیں بجھتی۔ وہ معصوم بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بس برداشت کرو، شاید کوئی معجزہ ہو۔ اگلے دن ابا پھر نشے میں آیا اور ماں کی آخری بچائی ہوئی پونجی جو ایک پرانے صندوق میں رکھی تھی وہ بھی نکال کر لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا یہ ماں کی نشانی ہے، اسے مت بیچیں۔ مگر اس نے مجھے زور سے مارا اور کہا، ماں مر گئی ہے، اس کی چیزیں بھی میرے کام آئیں گی۔ جب وہ گیا تو بہن نے روتے ہوئے کہا، باجی اب ہم کیا کھائیں گے؟ میں نے چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور کہا، اللہ بڑا ہے۔ مگر دل میں صرف اندھیرا تھا۔ گلی کے بچے جب روٹی ہاتھ میں لیے کھیلتے تو میرے بہن بھائی ان کو حسرت سے دیکھتے اور میں اندر سے ٹوٹ جاتی۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے کہا، باجی میں محلے کے ہوٹل سے روٹی مانگ کر لاتا ہوں۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، نہیں مانگنی روٹی ہمیں، بھوکا رہنا قبول ہے مگر ہاتھ پھیلانا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پھر مر جائیں گے کیا؟ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے اللہ یہ کون سا امتحان ہے؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمیں کیوں ماں سے محروم کر دیا اور ایسے باپ کے حوالے کر دیا جو ہم سے دشمنی کرتا ہے؟ کبھی کبھی دل چاہتا سب ختم ہو جائے، لیکن پھر بہن بھائی کے چہرے سامنے آتے اور میں ہمت کر کے سوچتی کہ نہیں، مجھے جینا ہے، کیونکہ اگر میں ہار گئی تو یہ سب بچے کہاں جائیں گے؟ ایک دن ابا نے پھر مجھے پیٹا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا، مر جاؤ سب مگر میرے پیچھے مت آنا۔ وہ نشے کی طلب میں اندھا ہو گیا تھا، نہ بچوں کی بھوک دیکھتا نہ ان کے آنسو، بس اپنی بوتل کے پیچھے بھاگتا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ ہم یتیم نہیں ہیں، پھر بھی یتیموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اماں کی کمی دل کو کاٹ رہی تھی اور باپ کا ظلم روح کو زخمی کر رہا تھا۔ ہر روز جب سورج نکلتا تو لگتا یہ دن بھی ہمارا امتحان لے گا، اور جب رات آتی تو لگتا اندھیروں میں ہماری بھوک اور بڑھ جائے گی۔ میں نے کئی بار بہن بھائیوں کو بہلانے کے لیے کہا کہ کل اچھا دن آئے گا، کل ہمیں کھانا ضرور ملے گا، مگر اندر سے میں جانتی تھی کہ کل بھی ویسا ہی ہوگا جیسا آج ہے۔ اس درد نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ خواب جو کبھی ماں کے ساتھ دیکھے تھے کہ پڑھ لکھ کر کچھ بنوں گی، سب مٹ گئے۔ اب تو بس ایک ہی خواب تھا کہ کسی طرح بہن بھائی بھوکے نہ سوئیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہم ہر روز بھوکے سوتے اور اگلے دن پھر خالی پیٹ اٹھتے۔ کبھی کبھی بہن میرے پاس آ کر کہتی، باجی دل کرتا ہے ہنسوں لیکن اب ہنسی آتی نہیں، اور میں اس کی بات سن کر سوچتی کہ واقعی ہم سب زندہ لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں مگر اندر سے مر چکی ہیں۔ جب گھر میں بھوک کی آگ بجھنے کا نام نہ لے اور ابا روز کے روز ہمیں پیٹ کر اپنی راہ لیں، تب میرے دل میں ایک ہی خیال اٹھنے لگا کہ اگر میں کچھ نہ کروں تو میرے بہن بھائی سسک کر مر جائیں گے۔ ایک رات میں نے بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، سنو چھوٹی، کل سے میں باہر جاؤں گی، لوگوں کے گھروں میں پوچھوں گی، شاید کوئی مجھے برتن مانجنے یا جھاڑو دینے کا کام دے دے تاکہ ہم کھانے کے لیے کچھ کما سکیں۔ وہ سہم گئی اور بولی، باجی باہر تو لوگ برے ہوتے ہیں، وہ تمہیں تنگ کریں گے۔ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، اللہ بڑا ہے، میری نیت صاف ہے، میں بس اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے نکلوں گی اور کچھ نہیں۔ اگلی صبح میں نے دوپٹہ لیا جو اماں کی نشانی تھا اور دروازے کے باہر قدم رکھا تو دل لرز رہا تھا۔ محلے کی عورتوں کی نظریں مجھ پر تھیں جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھو یہ اب روٹی کے لیے باہر نکل گئی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور سوچا کسی کے در پر جا کر مانگنے کے بجائے کام مانگوں گی۔ کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر جواب ملا، کام والی پہلے سے ہے یا پھر ہمیں ضرورت نہیں۔ آخر ایک بڑا سا گھر سامنے آیا جس کے گیٹ پر چمکتا ہوا بورڈ تھا اور اندر سے نوکرانیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت نکلی جس کی سونے کی چوڑیاں سورج کی طرح چمک رہی تھیں اور لباس سے ہی اس کی امیری جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا اور کہا، ہاں کیا چاہیے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، بہن جی میں غریب ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، اگر آپ کے ہاں برتن مانجنے یا جھاڑو پوچھے کا کام ہو تو مجھے رکھ لیں۔ اس نے پہلے تو خاموشی سے میری بات سنی، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ کہنے لگی، کام کی بات چھوڑ دو لڑکی، تمہاری جوانی ہے، تمہاری شکل بھی اچھی ہے، یہ برتن مانجنے کے لیے نہیں بنی، تم مردوں کو لبھاؤ گی تو تمہیں روٹی بھی ملے گی اور دولت بھی۔ اس کی بات سن کر میں ایسے پیچھے ہٹی جیسے کسی نے مجھے زہر کا پیالہ تھما دیا ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں تو صرف عزت سے کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بہن بھائیوں کو پال سکوں۔ وہ کہا لگا کر بولی، عزت اور عزت داریاں بھوک سے نہیں ملتی بیٹی، تم سوچتی ہو جھاڑو دینے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں لڑکی،
یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ تمہارے جسم کو دیکھتی ہے، ہاتھوں کو نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بہن جی میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ پھر ہنسنے لگی اور بولی، دعا اور صبر سے بھوک نہیں جاتی، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میں دروازے پر کھڑی رہ گئی، جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے اپنے دل سے کہا، یا اللہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں عورت کو بھی غلط راستے پر بھیجتی ہے۔ میں قدم گھسیٹتی ہوئی واپس لوٹی تو راستے میں پڑوس کی آنٹی نے پوچھا، آسیہ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، آنٹی کام ڈھونڈنے گئی تھی۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی، ہاں کام ڈھونڈنے یا کچھ اور ڈھونڈنے؟ ان کے الفاظ نے میرے دل کو اور زخمی کر دیا۔ میں نے سوچا میں نے تو بس اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، لیکن لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب میں گھر پہنچی تو بھائی نے دوڑ کر پوچھا، باجی کام ملا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آنسو روک کر کہا، نہیں ملا، لیکن میں کوشش جاری رکھوں گی۔ وہ مایوس ہو کر چپ بیٹھ گیا۔ بہن نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے اسے کچھ نہ بتایا، بس کہا دعا کرو۔ لیکن اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔ عورت کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں کہ جوانی کو بیچ دو، یہی دولت کا راستہ ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کبھی نہیں، چاہے ہم مر جائیں لیکن اپنے دامن پر دھبا نہیں لگنے دوں گی۔ مگر جب بہن بھائی بھوک سے بلک بلک کر روتے تو میری ہمت جواب دینے لگتی۔ میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور اماں کو یاد کر کے کہتی، اماں آپ ہوتی تو ایسا مشورہ دینے والوں کے سامنے ڈٹ جاتی، میں ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں تھک گئی ہوں اور شاید یہ کمزوری مجھے اس عورت کی بات پر چلنے پر مجبور کر دے گی۔ جس دن میں نے اس عورت کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، اس دن مجھے لگا جیسے میں اپنی روح کا گلا گھونٹ رہی ہوں۔ لیکن جب میں نے گھر کے کونے میں پڑے ہوئے سدرا اور نعمان کو خالی پیٹ سوتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل نے کہا، آسیہ تیری ماں نے تجھے پڑھانا چاہا تھا مگر قسمت نے تیرے راستے بدل دیے۔ تو اگر اب بھوکے پیٹ کے لیے اپنے دامن پر دھبا بھی لگا لے گی تو کیا برا ہوگا، روٹی تو آ جائے گی۔ اس دن شام کو میں نے پرانے کپڑوں پر اپنی ماں کی چادر اوڑھی اور اندر سے وہ نئے کپڑے پہنے جو اس عورت نے مجھے دیے تھے۔ وہ کپڑے میرے جسم پر کسی زنجیر کی طرح لگ رہے تھے، جیسے وہ مجھے بے عزتی کے پنجرے میں قید کر رہے ہوں۔ لیکن میں نے اپنے دل کو دلاسا دیا کہ یہ سب صرف بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ میں عورت کے بنگلے پر پہنچی تو وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹی، یہ سب دنیا کا دستور ہے، کوئی تمہارا ہاتھ تھام کر نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں آئی ہو۔ لوگ بس تمہیں دیکھیں گے اور دل بہلائیں گے اور اس کے بدلے تمہیں پیسہ ملے گا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، باجی یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں ناچ نہیں جانتی، نہ گانا گا سکتی ہوں۔ وہ پھر کہا لگا کر بولی، پاگل لڑکی، یہ سب سیکھنے میں کیا ہے، جب بھوک سکھاتی ہے تو سب سیکھ ہی جاتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموش کھڑی رہی۔ وہ بولی، آؤ میں تجھے دکھاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ اس نے مجھے آئینے کے سامنے بٹھایا، میرے بال کھول دیے، چہرے پر سرخی پاؤڈر لگا دیا اور کہنے لگی، دیکھو اب تم وہ آسیہ نہیں ہو جو بھوک کے آگے مجبور ہے، تم اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو، جہاں لوگ تمہیں دیکھیں گے اور داد دیں گے، تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ انہیں بھا جائے گی اور تمہارے جسم کی لچک انہیں خوش کر دے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، اماں معاف کر دینا، میں مجبور ہوں۔ اس عورت نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، رونا چھوڑو اور دل کو سخت کرو۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے ہال میں لے گئی جہاں روشنیوں کا ہجوم تھا، مردوں کے کہے گونج رہے تھے اور سگریٹ کے دھوئیں سے فضا بھری ہوئی تھی۔ میں پہلی بار ایسی جگہ آئی تھی، دل جیسے سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ عورت نے مجھے ہال کے بیچ کھڑا کیا اور کہنے لگی، بس تھوڑا سا ہل جاؤ، باقی یہ لوگ خود ہی تالیوں سے تمہیں حوصلہ دیں گے۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ تھوڑی سی جنبش دینے لگی تو واقعی تالیوں کی آواز آنے لگی۔ مردوں کی نظریں مجھے یوں گھیرنے لگیں جیسے میں شکار ہوں اور وہ شکاری۔ اس لمحے مجھے لگا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ گھر میں بھائی بہن بھوکے ہیں اور ان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ سب سہنا ہوگا۔ 1 رات، 2 رات، 3 رات اور پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ دن میں عام لڑکی بن کر ماں کی چادر اوڑھے گھر میں بچوں کے ساتھ رہتی اور رات کو وہی چادر اوڑھ کر نکلتی، لیکن اس کے نیچے وہ چمکیلے کپڑے ہوتے جنہیں پہن کر مجھے لگتا جیسے میں اپنی پہچان کھو رہی ہوں۔ میں ہر رات آئینے میں خود کو دیکھتی اور کہتی، آسیہ تو کون ہے؟ اصل میں وہ نازک سی لڑکی جو اماں کی گود میں سپارے پڑتی تھی، یا یہ ناچتی ہوئی لڑکی جو دوسروں کی نظروں میں تماشا بن چکی ہے؟ میں اندر سے ٹوٹتی جاتی تھی، لیکن جب پیسہ ہاتھ میں آتا اور اس پیسے سے میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے روٹی لے کر جاتی تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میرے آنسو خشک ہو جاتے۔
سدرا ایک دن کہنے لگی، باجی آپ اتنی دیر کہاں رہتی ہیں؟ میں نے اس کے بال سہلا کر کہا، بیٹا باجی کام کرتی ہے تاکہ تمہیں کھانے کو ملے۔ اس نے معصومیت سے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہماری ماں جیسی ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے اور میں نے دل میں کہا، ماں اگر تم ہوتی تو کبھی مجھے اس حال میں نہ دیکھتی، مگر میں کیا کرتی؟ اماں میری مجبوریاں میری دشمن بن چکی تھی۔ کئی بار رات کو واپسی پر میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا اللہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ راستہ کہاں لے جا رہا ہے؟ مگر اگلی ہی صبح جب بھائی روٹی مانگتا اور بہن کہتی باجی بھوک لگ رہی ہے تو میرا دل خاموش ہو جاتا اور میں پھر وہی راستہ اپناتی رہی جس پر چل کر میں نے اپنی عزت کا سودا کر ڈالا تھا۔ میرے پاس اب اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ گھر کی حالت بدلنے لگی تھی۔ بہن بھائی اسکول جانے لگے تھے، ان کے بستے میں کتابیں تھیں، کاپیاں تھیں اور ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ آ گئی تھی جو ماں کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار ابا بھی مجھ سے 1-2 ہزار مانگ لیا کرتا اور میں خاموشی سے دے دیتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ پھر وہی ظلم کرے گا جو ماں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ بظاہر زندگی آسان ہو گئی تھی، اب ہمیں فاقے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کے دوران ہنس پی لیتے تھے، لیکن میرے دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ راتوں کو جب میں اپنے کمرے میں تنہا ہوتی تو اندر سے عجیب سا خالی پن مجھے گھیر لیتا تھا۔ میں سوچتی، آخر یہ کیسی زندگی ہے جس میں روٹی تو ہے مگر عزت نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کے سامنے میں مسکراتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا دل رو رہا ہوتا تھا۔ ہر بار جب وہ کہتے کہ باجی آپ نے ہماری دنیا بدل دی تو میں ہنس دیتی، مگر میرے دل پر ایک اور بوجھ بڑھ جاتا کہ یہ سب کچھ میں نے کس قیمت پر خریدا ہے۔ میرے پاس پیسہ آ گیا تھا لیکن میری روح بھوکی رہ گئی تھی، سکون ختم ہو چکا تھا اور میں ہر رات یہ سوال لے کر سوتی کہ آخر یہ پیسہ کب تک میرے زخم چھپاتا رہے گا۔ میں ناچتی ضرور تھی مگر آج تک کسی مرد کا بستر گرم نہیں کیا تھا۔ میں نے شروع میں ہی باجی سے کہہ دیا تھا کہ میں رقص کروں گی مگر کبھی کسی کے ساتھ رات گزارنے کا مجھے مت کہنا۔ وہ مان گئی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی، ٹھیک ہے بیٹی تم بس ڈانس کرو، باقی باتیں میں سنبھال لوں گی۔ لیکن پھر ایک رات ایک امیر زادے نے مجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں وہ لالچ بھر لیا جو مجھے اندر تک کاٹ گیا۔ وہ میرے قریب آ کر باجی سے کہنے لگا، اسے میرے ساتھ بھیجو، میں اس کے لیے بڑی رقم دینے کو تیار ہوں۔ باجی نے مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگی، دیکھو یہ موقع ہے، اگر تم نے حامی بھر لی تو تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، باجی میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی میں نے کہا نا تو اسے بستر پر نہیں جائے گی، تو بس ایک کام کرنا، اس کی بوتل میں یہ دوا ڈال دینا، وہ سو جائے گا، تجھے کچھ نہیں کہے گا اور پیسے تجھے مل جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل چاہا بھاگ جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ 5 لاکھ روپے کتنے ہوتے ہیں۔ ان پیسوں سے سدرا اور نعمان کے سالوں کے خرچے نکل سکتے ہیں، وہ اسکول بھی جا سکتے ہیں اور ابا کو بھی شاید مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاں کر دی اور امیر زادے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ مسکراتا رہا اور میں اپنے دل کی دھڑکن سننے میں مصروف رہی، جیسے دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ بنگلے پر پہنچے تو وہ شاور لینے چلا گیا اور میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے 6 گولیاں ایک ساتھ اس کے ڈرنک میں انڈیل دیں۔ دل کانپ رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، کہیں یہ سب الٹ نہ ہو جائے۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میرے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ باہر آیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، آج کی رات یادگار ہوگی۔ میں نے مسکراہٹ چھپا کر اسے ڈرنک تھما دیا۔ اس نے غٹا غٹ پی لیا اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ 2 قدم چلا اور پھر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو سانسیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ میرے دل نے سکون کا سانس لیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب ویسا ہی ہوا جیسا باجی نے سمجھایا تھا، مگر اندر ہی اندر خوف ابھی باقی تھا کہ اگر وہ جاگ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میں نے 2 گھنٹے کمرے میں ٹہلتے گزار دیے، بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی اور دل ہی دل میں سوچتی، آسیہ یہ کون سا راستہ ہے جس پر تو چل نکلی ہے؟ کیسی دنیا ہے یہ جہاں عورت اپنی عزت کے بجائے اپنی چالاکی کو بیچ کر جیتی ہے؟ پھر میں نے ہمت کر کے اس کے ڈریسر میں رکھا سامان کھولا۔ نوٹوں کے بنڈل سجے پڑے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے گا۔ میں نے 3 لاکھ کے نوٹ نکالے، انہیں کپڑوں کے اندر چھپایا اور پھر کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے قدم باہر رکھے مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ میرے کانوں میں وہ آواز اتری تو دل جیسے تھم سا گیا۔ اتنی راتوں سے میں شور شرابے اور موسیقی میں جی رہی تھی،
مگر اس ایک اذان میں جو سکون تھا وہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے، دل کانپا اور سوچا یہ کون سی آواز ہے جو میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس آواز میں وہ سکون ہے جو دنیا کے کسی پیسے، کسی محفل، کسی تالیاں بجانے والے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میں سڑک پر اندھا دھند چل رہی تھی، نہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں، نہ یہ سوچ رہی تھی کہ رات کہاں گزری۔ بس دل بھاری تھا اور قدم اپنے آپ ہی چلتے جا رہے تھے۔ یکایک قریب کی مسجد سے اذان فجر کی آواز بلند ہوئی تو لگا جیسے کسی نے میرے دل کے اندر کی زمین کو ہلایا ہو۔ اس اذان میں اتنی مٹھاس، اتنا سکون تھا کہ میں رک نہ سکی۔ میرے قدم خود بخود اس آواز کے پیچھے چلنے لگے، جیسے کوئی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ کیسا سکون ہے، یہ آواز دل میں کیوں اتر رہی ہے؟ میں نے تو بچپن میں کبھی کبھی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن کبھی خود ایسا محسوس نہیں کیا تھا جیسے اب کر رہی ہوں۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ سوچا اندر جانا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی جیسے کوئی ہاتھ تھامے مجھے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے اس مسجد کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آتی محسوس ہو رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی انجانی ہستی مجھے اندر سے آواز دے رہی ہو کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے یہی ایک در ہے جو انہیں سیدھی راہ پر لا سکتا ہے۔ میں وضو خانے کے پاس جا کر رک گئی۔ وہاں ٹھنڈے پانی کی نلکی کھلی تھی اور چند لوگ وضو کر رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھ کر کہا، میں یہاں وضو کر سکتی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے نل کھولا اور پانی ہاتھ پر گرنے دیا۔ وہ ٹھنڈا پانی جیسے دل کے اندر اتر گیا۔ میں نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، چہرے پر پانی ڈالا تو لگا جیسے برسوں کی میل اتر گئی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ گئے۔ میں نے بازو دھوئے، سر کا مسا کیا، پاؤں دھوئے تو عجیب سا سکون ہوا، جیسے اندر کوئی بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ میں نے سوچا اللہ کیسا قریب ہے، اور میں تو دور بھاگتی رہی۔ وضو مکمل ہوا تو میں مسجد کے صحن میں داخل ہوئی۔ دل کانپ رہا تھا۔ وہاں ایک الگ منظر میرا انتظار کر رہا تھا، جیسے میں خواب میں کچھ دیکھ رہی ہوں۔ سامنے صفیں بچھی تھیں، سب لوگ ایک جیسے سفید کپڑوں میں تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب نور تھا، اتنا سکون کہ میں حیران رہ گئی۔ دل میں خیال آیا، یہ کون ہیں؟ ان کی شکلیں اتنی روشن کیوں ہیں؟ ان کے چہروں پر کوئی دنیاوی غم نظر نہیں آتا۔ تبھی ایک بندہ بولا، پیچھے ہو جاؤ، صف میں، نماز کا وقت ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ وہ مسکرایا اور بولا، بس نیت کر لو، اللہ تمہیں خود سکھا دے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام آگے کھڑا ہے۔ وہ نہایت خوبصورت اور پرنور نوجوان تھا۔ اس کی تلاوت شروع ہوئی تو ایسا لگا جیسے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہے۔ ہر لفظ دل کو دہلا رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسا کلام ہے جو میرا دل بدل رہا ہے۔ میرے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں تو گناہوں میں ڈوبی ہوں، لیکن یہ آواز، یہ کلام مجھے کیوں ایسے محسوس ہو رہا ہے؟ میرے سامنے کھڑے شخص نے کہا، رونا مت، یہ آنسو قبولیت کی نشانی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو کیسے پتہ؟ وہ بولے، میں بھی کبھی ایسے ہی دعا کرتا تھا، ایسے ہی رویا کرتا تھا۔ اللہ دل کو بدل دیتا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور دل میں کہا، کیا واقعی اللہ مجھے بھی بدل سکتا ہے؟ جماعت ختم ہوئی، سلام پھیرا گیا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بیٹھی۔ زبان سے کچھ نہ نکلا، بس دل سے ایک ہی صدا نکلی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی طرف بلا لے، مجھے نیا راستہ دے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، دل پر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوئی۔ میں نے اس شخص کو کہا، آپ لوگ کون ہیں اور آپ سب ایک جیسے کپڑوں میں کیوں ہیں؟ اس نے کہا، ہم سب بس اللہ کے بندے ہیں، ہمیں دنیاوی پہچان کی ضرورت نہیں، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں، بس بندگی ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ سب کے چہروں پر یہ روشنی، یہ سکون کہاں سے آیا ہے؟ وہ ہنس کر بولے، نماز سے، قرآن سے، اللہ کی یاد سے۔ میں چپ ہو گئی۔ دل میں کہا، کاش میرے چہرے پر بھی ایسا نور آ جائے۔ پھر اس نے کہا، تم کل بھی آنا، اللہ کے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا میں واقعی کل بھی آ سکوں گی؟ میری زندگی تو الگ ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ آنا چاہیے، کیونکہ آج جو سکون ملا وہ برسوں میں نہیں ملا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری زندگی بدل سکتی ہے، شاید میرے گناہوں کی سیاہی دھل سکتی ہے، اور شاید اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں جگہ دے سکتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، اگر میں ابھی یہاں سے نکل گئی تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، مجھے کسی کو اپنا دکھ سنانا ہوگا۔ میں کپکپاتے قدموں سے آگے بڑھی اور امام صاحب کے قریب جا بیٹھی۔
دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، حضرت میرے دل پر بہت بوجھ ہے، میں کسی کو اپنا حال نہیں کہہ پاتی، مگر آپ کو دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ کہہ دوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، کہو بیٹی، کیا دکھ ہے؟ انسان جب اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے لے آتا ہے تو آدھا بوجھ تو ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے، باقی آدھا دعا اور صبر سے چلا جاتا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، حضرت میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، مجبوریاں ایسی تھیں کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بھول گئی۔ غربت، بھوک اور بہن بھائیوں کے رونے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کسی کو دکھانے لائق نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں ناچتی ہوں حضرت، مگر دل کبھی راضی نہیں ہوا۔ ہر رات جب پردے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر گھر کی بھوک یاد آ جاتی ہے اور قدم رک نہیں پاتے۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، انسان مجبور ہو جائے تو گناہ کو روزی سمجھ لیتا ہے، مگر اللہ سب جانتا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تم اگر سچے دل سے پلٹنا چاہو تو راستہ اور دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ میں نے بے اختیار ان کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، دعا کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرا دل سکون چاہتا ہے، مجھے حلال رزق چاہیے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو فرش پر گر رہے تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، یہ تیری بندی تیری طرف پلٹنا چاہتی ہے، تو اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے سکون عطا کر، اس کے رزق کو پاک بنا دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے گھر والوں کو خوشحالی عطا کر۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی عجیب سی روشنی بھر گئی ہے، جیسے ہوا میں ایک خوشبو ہے، جیسے دل پر کوئی نرم ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اتنی جلد قبولیت والی لگ رہی ہے؟ پھر جب دعا ختم ہوئی تو میں نے امام صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں عام انسان کی آنکھیں نہیں لگ رہی تھیں، ان میں ایک عجیب سا نور تھا، ایک روشنی جو سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میرے اندر جیسے ایک آواز اٹھی، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، حضرت آپ لوگ کون ہیں؟ یہ سب ایک جیسے کپڑوں میں نورانی چہرے والے، آپ عام انسانوں جیسے نہیں لگتے۔ امام صاحب نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس پر اس کی کئی مخلوقات آباد ہیں، کچھ تمہارے سامنے ہیں، کچھ تم سے اوجھل ہیں، ہم بھی اسی کی ایک مخلوق ہیں۔ ہم جنات ہیں مگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور جماعت کی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بے اختیار کہا، جنات؟ میں نے تو ہمیشہ کہانیاں سنی تھیں کہ جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور آپ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہروں پر تو سکون ہے۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، ہر مخلوق میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی، جیسے انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی کچھ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کچھ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ہم اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، دل میں خوف بھی تھا اور سکون بھی۔ میں نے کہا، تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میرا یہ گناہوں بھرا دل بھی اللہ کے سامنے قبول ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ میری رحمت سب پر حاوی ہے، بس تمہیں پلٹنے کی دیر ہے۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، حضرت میں نے اپنی زندگی گناہوں میں برباد کر دی، کیا واقعی اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ مسکرا کر بولے، اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اگر تم آج پلٹ آؤ تو وہ تمہارے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ میرے اندر جیسے امید کی ایک کرن جاگی۔ میں نے پہلی بار دل سے سوچا کہ شاید واقعی میرا بھی حساب معاف ہو سکتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں بدل جاؤں، مجھے سچ کا راستہ دے، مجھے تیری بندگی چاہیے، مجھے دنیا کا سکون نہیں، تیری رضا چاہیے۔ امام صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں اور ہم بھی تمہارے بھائی ہیں۔ میں نے بے اختیار ان کے ہاتھ کو دیکھا تو لگا جیسے روشنی کی ایک لہر میرے اندر اتر رہی ہے۔ پھر وہ بولے، یہ بات کسی کو نہ بتانا، سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم صرف انہی کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں جنہیں اللہ چاہے، اور آج تم ان میں شامل ہو گئی ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسا راز ہے جو میرے دل کو ہلا رہا ہے؟ یہ کیسی مخلوق ہے جو انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے آگے جھکتی ہے؟ اس رات مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر میں نے پہلی بار اپنے اندر سکون کی گہری لہر محسوس کی، اور مجھے لگا جیسے واقعی اللہ نے مجھے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ امام صاحب کی بات میرے دل پر ایسی لگی جیسے کسی نے برسوں سے جلتے انگاروں پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ بولے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، گناہ کا نہیں۔ میں گھر واپس آئی تو میرے قدم جیسے کانپ رہے تھے۔ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، کبھی ماں کا چہرہ یاد آتا، کبھی بہن بھائیوں کی بھوک، اور کبھی وہ دن جب میں باجی کے کہنے پر رقص کی دنیا میں قدم رکھ بیٹھی تھی۔ دل خود سے کہہ رہا تھا، آسیہ یہ سب چھوڑ دو، اللہ کی راہ پکڑ لو، مگر دماغ کہتا تھا اگر چھوڑ دیا تو گھر والے کیسے پلیں گے؟ لیکن دل پھر کہتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے کئی راتیں اسی کشمکش میں گزاریں۔ آخر ایک صبح میں نے اپنی الماری کھولی اور وہ سب چمکیلے کپڑے نکال کر ایک تھیلے میں ڈال دیے۔ دل لرز رہا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو مجھے مضبوط کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یا اللہ اب یہ راستہ نہیں۔ یہ سب میں نے اپنی بہن کو دیا اور کہا، بیٹا یہ کپڑے جلا دینا، میں یہ دوبارہ نہیں پہنوں گی۔ اس نے حیران ہو کر کہا، باجی کیوں، کیا ہوا؟ میں نے بس اتنا کہا، اللہ کی طرف پلٹ رہی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ میں نے اس دن پہلی بار قرآن کھولا جو اماں نے مجھے بچپن میں سکھایا تھا۔ الفاظ اٹکتے تھے، آواز کانپتی تھی، مگر دل میں عجیب سکون اتر رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ پھر میں نے سوچا، اب روزی کہاں سے آئے گی؟ محلے کی عورتوں کے پاس گئی اور کہا، باجی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا دوں یا پڑھائی میں مدد کر دوں۔ انہوں نے پہلے طنزیہ نظروں سے دیکھا، پھر ایک نے کہا، اچھا پڑھا لو، دیکھتے ہیں تم کیا پڑھاتی ہو۔ میں نے اس کے بچے کو بٹھایا اور اسے بسم اللہ پڑھائی۔ بچہ ہنسا اور بولا، باجی آپ اچھی ہیں، مجھے کہانی بھی سناؤ۔ میں نے اسے اماں کے زمانے کی کہانیاں سنائیں۔ وہ عورت حیران رہ گئی کہ یہ لڑکی جس پر سب انگلیاں اٹھاتے تھے وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اور عورتوں نے بھی اپنے بچے بھیجنے شروع کیے۔ میں نے پیسے کمائے، مگر یہ پیسے حرام کی طرح دل کو جلاتے نہیں تھے، بلکہ جیسے دل پر ٹھنڈک ڈالتے تھے۔ ابا کبھی کبھی پیسے مانگنے آتے تو میں کہتی، ابا یہ حلال کی کمائی ہے، اسے ضائع نہ کیجیے۔ وہ غصے سے دیکھتے، مگر میں اندر سے مضبوط ہو چکی تھی۔ بہن بھائی اسکول جانے لگے اور میں شام کو انہیں پڑھاتی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتی تو دل کہتا، آسیہ اب تم نے زندگی کی اصل راہ پالی ہے۔ محلے کے لوگ جو مجھے تانے دیتے تھے اب دروازے پر آ کر کہتے، بیٹی میرے بچے کو بھی پڑھا دو، اللہ تمہیں عزت دے۔ میں آنکھیں بند کر کے شکر ادا کرتی کہ یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ایک دن میں مسجد گئی تو امام صاحب ملے۔ میں نے کہا، حضرت آپ نے کہا تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، آج میں دیکھ رہی ہوں اللہ نے واقعی اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہی ایمان ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ میں اب لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب جب میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تو محلے کی عورتیں خاموش ہو کر سنتی ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے میرے کپڑوں اور چال ڈھال پر باتیں بناتے تھے اب میرے پاس آ کر کہتے ہیں، بیٹی دعا کر دو ہمارے گھروں میں بھی سکون آ جائے۔ میں سوچتی ہوں یہ کیسا پلٹا ہے۔ کل تک میں گناہوں کی دلدل میں ڈوب رہی تھی، آج اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے۔ میں جب بھی رات کو سجدے میں جاتی ہوں تو دل سے کہتی ہوں، یا اللہ یہ سب تیرے کرم کا نتیجہ ہے، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ امام صاحب کی نصیحت میرے دل میں گونجتی رہتی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، گناہ کا نہیں، اور میں ہر روز اس نصیحت کو اپنے دل پر دہراتی ہوں۔ اب میرا مقصد دوسروں کو بھی یہ سچ بتانا ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ میں جانتی ہوں لوگ مجھے کل تک برائی کی علامت سمجھتے تھے، مگر آج وہی لوگ میرے پاس آ کر عزت سے بیٹھتے ہیں۔ یہ عزت مجھے اللہ نے واپس لوٹا دی ہے، اور یہ سکون مجھے اس جماعت کے نور نے دیا ہے جو جنات کی تھی، مگر ان کی نماز نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ دل سے پلٹ آئے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کی عزت اسے لوٹا دیتا ہے۔